میں نے اپنے احباب کی گفتگو سے حسب معمول بہت کچھ سیکھا، لیکن مجھے ڈاکٹر بصیرہ عمرین کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اس لیے انتہائی مناسب لگا کہ اقبال ایک یونیورسل پوئٹ اور فلاسفر ہے، مان لیا، لیکن وہ مصور پاکستان بھی ہیں۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اقبال نے پاکستان کی جو تصویر بنائی تھی اور قائد اعظم نے اس میں رنگ بھرے تھے، اس کا آج اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان میں اس کا آج کیا حال ہے؟ اچھا، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، برا حال۔ تو اقبال نے تو بشارت دی تھی، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سلطانی جمہور کی جو پیشگوئی کی تھی اقبال نے، آج تک تو سلطانی جمہور اقبال کے تصور اور قائد اعظم کی تحریک پاکستان کے کامیاب ہونے کے بعد اب تک کہیں نظر نہیں آئی۔ اب آج کی ہماری سیاسی قیادت تو ہم دانشگاہوں میں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوں، ہم سب مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے غافل ہیں جس کی طرف ڈاکٹر بصیرہ عمرین نے اپنی گفتگو میں نہ صرف اشارہ کیا بلکہ وضاحت کی۔ اب میں چونکہ حکم یہ ہے کہ لمبی بات نہیں کرنی، تو یہ بتاتا ہوں کہ اقبال کے تصورات کو جب آل انڈیا مسلم لیگ کے عوامی جمہوری انتخابات میں منشور کی شکل دی گئی، الیکشن مینیفیسٹو بنایا گیا اور عوام نے اور کسی کی بات نہیں مانی، اقبال کی بات مانی ہے، قائد اعظم کی بات مانی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علماء کرام میں سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی، دارالعلوم دیوبند کا سربراہ، یہ دونوں پاکستان کے قیام کے خلاف تھے اور متحدہ ہندوستان چاہتے تھے اور اس کے لیے سرگرم کار تھے۔ لیکن پھر جب عوام نے ووٹ کی پرچی سے پاکستان کے قیام کو یقینی بنا دیا اور پاکستان قائم ہوا، عدم سے وجود میں آیا، تو جہاں پہنچتے ہی قائد اعظم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور کو پاکستان مسلم لیگ کا منشور بنایا اور پہلے کونسل اجلاس میں لینڈ ریفارمز کی کمیٹی بنائی، جسے دولتانہ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ سید ابو العلا مودودی اور جماعت احمدیہ کے سربراہ دونوں نے کتابچے لکھے، مسئلہ ملکیت زمین کہ اسلام زرعی اصلاحات کی اجازت نہیں دیتا۔ ادھر پنجاب سے ایک نواب زادہ صاحب نے مسئلہ ملکیت زمین تحت شریعہ، تو ان کی شریعہ جو ہے وہ شریعہ نہیں تھی جو تحریک پاکستان کا جذبہ محرکہ بنی تھی۔ اگرچہ انتظار کیا گیا 30 سے 40 تک، 10 سال کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد بالآخر قائد اعظم نے سوچا کہ اقبال کا دکھایا ہوا راستہ ٹھیک ہے۔ عوام کے پاس گئے، عوام کی تربیت تو صوفیاء کرام نے کر رکھی تھی، چنانچہ عوام نے وزن کا بعض علماء کی بات نہیں مانی اور علامہ اقبال کی بات مانی، قائد اعظم کی بات مانی اور پاکستان کو اپنی عوامی جمہوری تحریک کے ذریعے عدم سے وجود میں
لانے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ بہت شکریہ سر۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جیسے ختم کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، تحریک پاکستان کے خلاف تھے، ساتھ نہیں دیا تھا، وہ سرگرم عمل ہو گئے اور اب تک سرگرم عمل ہے۔ اس لیے اقبال کا اس کی یہ پیش گوئی کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ اب اپنی سیاست دیکھیے، کہیں بھی سلطانی جمہور نہیں ہے، وہی لوگ ہیں، وہی خاندانی بادشاہت ہے کہ جو جمہور دشمن ہے۔ تو اس کے پنجے سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، نجات کا کیا راستہ ہے؟ اقبال، قائد اعظم، تحریک پاکستان۔ اب چونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی کچھ لکھا نہیں گیا، یہ نہیں گیا، تو ایک بات کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کو نجات دیتا ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو تھا نا، تو 46 کی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو اسٹرگل ہے ڈیموکریٹک، اس کا منشور تھا، اور ایک سے زیادہ تھے کیونکہ وہ پورے ہندوستان میں تھا، بنگال میں اور دوسری جگہ اور، تو وہ منشور موجود ہیں، لیکن نہ ہم یونیورسٹیوں میں انہیں زیر بحث لاتے ہیں، نہ ہم اپنی اسمبلیوں میں زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں کہ جو اقبال نے کہا تھا نا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، نقش کہن تو مٹائے نہیں گئے۔ اب اقبال کے صرف 2 شعر پیش کر کے تو میں آپ کے حکم کے مطابق چپ سا لیتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن اس کا ابھی زیر زمین ہے۔ 75 سال بعد بھی زیر زمین ہے۔ اب مزدور کا دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ تو اس نظام کو کیسے مٹایا جائے، اس نظام سے نجات کیسے، کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے منشور اٹھائیں اور نواب زادہ نصر اللہ خان تحت و شریعہ جاگیرداری کا جواز پیش کرتے ہیں، مودودی صاحب بھی مسئلہ ملکیت زمین احمدیت کے رہنما بھی مسئلہ ملکیت زمین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جاگیرداری کو نہیں چھیڑ سکتے، جاگیرداری رہے گی۔ تو انہیں بصد ادب و احترام کہیں کہ آپ کی اور کتابیں ہم پڑھیں گے، بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، میں نے خود ان سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن یہ جو آپ کی سیاست ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں بانیان پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ کی عوامی قوت نے جو خواب دیے کہ پاکستان وجود میں آئے گا، یہ خواب عملی زندگی میں بروئے کار آئیں گے۔ ہمیں آج وہی عہد کرنا ہے کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور لیں گے اور ہاتھ میں، اور دیکھیں گے کہ کیا اصلاحات، کیا ریفارم کا ان کا ایجنڈا ہے، اور رہ کے خیال آتا ہے آپ سے 2 منٹ اور بہت شکریہ سر، بے حد نوازش۔ اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ علماء کہتے ہیں نا زمین تو جاگیردار کی ہے، وہ ہے الارض للہ، اللہ کی ہے زمین، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، خاک سے کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، سوال در سوال 10-12 شعر، آخر میں کیا ہے، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ اللہ کی زمین ہے،
اور اللہ کا جتنا بندہ جتنے خطے زمین پہ اللہ کی امانت سمجھ کے کاشت کرتا ہے اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، وہ سارا کا سارا کاشت کا جو آتا ہے اسے. تو اس میں کوئی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. فتویٰ تو آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ کرنے والوں نے دے دیا. پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا جب ہم نے. سر بہت شکریہ، ایک اگلے منٹ، سیشن کے شرکاء تشریف لا چکے ہیں. ہاں آ جائیں، لیکن ایک دو منٹ بھی نہیں، جملے ہی کہہ دیں کہ اب پاکستان نہیں تھا. اس سیاسی تحریک پاکستان نے تحریک پاکستان کو قائم کیا. ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، منشور پہ پاکستان کے 2 ٹکڑے بن گئے اور آج تک نہیں کیا. ہمارے سیاستدانوں کو بالکل خیال نہیں کہ ہم ادھر جائیں. ایک ہی خیال ہے کہ کشکول چھپا کے پہلے لے جاتے تھے، اب کھلا بکھلا لے رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں. طریقہ نجات کا یہ ہے کہ اقبال اور قائد اعظم کی تصورات کو پاکستان میں عملی جامہ پہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. اور احمد شاہ صاحب نے اس سیشن کے لیے مجھے اس لیے بٹھایا تھا کہ یہ بد تہذیبی میرے ذمہ میں آئے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت کم ہے. یہ جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو سننا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. وہ تشریف لائے اس مجلس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ان کا. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا. کیا سیر حاصل گفتگو کی. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر تحسین فراقی کا. میں شکر گزار ہوں جسٹس ناصرہ اقبال کا. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نعمان الحق کا، ڈاکٹر بصیرہ امبرین کا اور ڈاکٹر ضیاء الحسن کا. اصل میں یہ سارا میوزک، سارا کچھ یہ شوگر کوٹڈ دوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا شاندار اقبال اور تصور پاکستان پہ جو سیشن ہوا ہے، بھرپور تالیاں ہمارے پینل کے لیے اور نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں اقبال کو سن رہے ہیں، قائد اعظم کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. مقصد ہی یہی ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو تمہیں ستاروں پہ کمن ڈالنی ہے اور یہ رہنما ہیں تمہارے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملتے ہیں.